الرحمن الرحیم أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَبٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 266 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ جیسا کہ میرے رب نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، فرمایا ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے کہ جس کو بویا جائے تو 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ یعنی جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، میرا رب اسے 700 کا ثواب دیتا ہے، 700 گنا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اسے دوگنا کر دے، اضافہ کر دے اور بڑھا دے، یہ تو میرے رب کی مرضی ہے۔ واللہ واسع علیم، میرا رب وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے کہ کون سا شخص اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہا ہے اور کون سا ریاکاری کرتے ہوئے خرچ کر رہا ہے۔ اور جو آیت ہم نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266، اس میں میرے رب نے فرمایا أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَبٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے ان تکون لہ جنت، کہ اس کے لیے کوئی باغ ہو، اس کا کوئی باغ ہو، من نخیل وعناب، کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے نہریں بھی بہہ رہی ہوں، کہ سرابیت بھی اسے ملتی۔ بہت اعلیٰ باغ ہے کہ پاس ہی نہر ہے، تو وہ تو پھر کبھی خشک نہیں رہتا، جب بھی اسے سرابیت کا ضرورت ہوتی ہے پانی کی وہ مل جاتا ہے، اسے اچھا باغ سمجھا جاتا ہے۔ لہو فیہا من کل ثمرات، اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہیں، میوہ جات ہیں۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اسے بڑھاپا آ جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں۔ ایک شخص ہے، اس کا باغ ہے، بڑا شاندار باغ ہے، اور وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں، تو شروع میں میرے رب نے فرمایا کہ أَيَوَدُّ، کیا کوئی چاہتا ہے، کوئی پسند کرتا ہے کہ اتنا شاندار باغ ہو اور وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، کوئی آگ کا بگولا آتا ہے اور وہ اس کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ کوئی پسند کرتا ہے؟ میرے رب نے سوال کیا أَيَوَدُّ، کیا کوئی پسند کرتا ہے؟ یہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کا باغ ہے اور وہ بوڑھا ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بندہ بوڑھا ہو جائے، کام نہ کر سکے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، وہ بھی نہیں کما سکتے، تو اب تو اسے مال کی ضرورت ہے نا زیادہ، کہ میرے رب نے مثال دی ہے، اب تو اسے کتنی زیادہ مال کی ضرورت ہے، کہیں سے اسے مال مل جائے کہ بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے اور خود بھی کھانا پینا ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت جب اسے شدت کی ضرورت ہو، حاجت ہو، اور اس کا مال ہلاک ہو جائے تو کتنا اسے افسوس ہوتا ہے، کتنی حسرتیں ہوتی ہیں، اور اس وقت کتنا وہ روتا ہے، دکھ ہوتا ہے نا اسے اس وقت۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ رب العزت اپنی آیات کو تمہارے لیے کھول کھول کے بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ خزائن العرفان میں ہے اور تفسیر تبیان القرآن میں بھی ہے کہ آخرت کے دن کی مثال دی گئی ہے اس سے کہ قیامت والے دن کچھ اشخاص ایسے ہوں گے کہ نیکیاں بھی ہوں گی، باغ ہے، وقت کے اوپر کام نہیں آیا، اس کے پاس نیکیاں بھی ہوں گی،
لیکن میرے رب ان کی نیکیوں کو جلا کے رکھ دے گا۔ تو اس وقت وہ افسوس کریں گے، انہیں بڑا دکھ ہوگا کہ ضرورت تھی اب نیکیوں کی کہ نیکیاں مجھے جنت میں لے کے جائیں، تو میری نیکیاں ساری کی ساری بیکار ہو گئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق پوچھا کہ میرے رب نے یہ باغ کی مثال دی ہے، اس کی وضاحت کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے وہ ساری عمر نیکیاں کرتا ہے لیکن بڑھاپے میں آ کے گناہ کرتا ہے، اور اس کے وہ جو آخری عمر کے گناہ اس کے سبب اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب اس کی نیکیاں ضائع ہو گئی ہیں تو اب جو ہے وہ جہنمی ہے نا، ساری عمر تو نیکیاں کرتا رہا ہے، اب نیکیوں کی ضرورت تھی، اس نے ضائع کر لی، بڑھاپے میں آ کے اس نے ضائع کر لی، اور اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا، خاتمہ بالکفر، خاتمہ بالشر ہوا ہے، تو وہ شخص تو دوزخی ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک شخص ہے وہ ساری عمر نیکیاں کرتا رہتا ہے لیکن آخر میں کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے جس کے باعث وہ بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایک ایسا شخص ہے جو ساری عمر گناہ کرتا رہتا ہے لیکن میرا رب آخر میں اس کو ہدایت دے دیتا ہے، یعنی جو خاتمہ بالخیر ہے اس کے انعامات کتنے ہیں، خاتمہ بالشر اس کے جو ہے وہ نقصانات کتنے ہیں۔ تو آخری عمر میں وہ بندہ اگر نیک ہو جاتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے، میرے رب صاحب کا گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ مرنے سے پہلے توبہ کرتا ہے، تو وہ شخص جنتی ہے۔ ایک شخص سے ساری عمر نیکیاں کی، اس نے اپنا آخرت جو ہے خراب کر لی، آخری وقت جو ہے اس نے کفر کر لیا، گناہ کر لیے، تو اس کی نیکیاں برباد ہو گئی۔ ایک شخص سے ساری عمر گناہ کیے تھے، میرے رب نے ہدایت دی، اس نے توبہ کر لی، وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص دوزخی ہے۔ تو یہ مثال جو ہے یہ اس پر دی گئی ہے کہ ایک شخص ہے وہ نیکیاں کرتا ہے لیکن اس کی نیکیاں جو ہے وہ اس کے سامنے جلا دی جائیں گی۔ اور یہاں ریاکار کی بھی مثال دی گئی کہ ریاکاری کرتے ہوئے جو نیکی کرتا ہے کہ لوگ کہیں گے واہ کتنا بڑا نیک ہے، کتنا بڑا سخی ہے اور کتنا نمازی ہے، لوگ کہیں گے کتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہ جو ہے اس کی لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کا آخرت میں اجر نہیں، جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں روایت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کون ہے؟ کسی نے کسی کو مسکین کہا، کسی نے کسی کو کہا۔ حضور نے فرمایا قیامت کی مسکین کی بات کر رہا ہوں، قیامت والے دن مسکین وہ شخص ہوگا جو نیکیاں بھی لے کے آئے گا، لیکن فرمایا کہ لوگ آئیں گے اور آ کے جو ہے وہ کہیں گے کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، میرا رب جو ہے وہ اس کی نیکیاں ان کو دیتا رہے گا، اور پھر جو ہے حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، گناہ ہوں گے، پھر لوگ آتے رہیں گے تو میرے رب دوسروں کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالتا رہے گا تاکہ وہ جہنمی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو ریاکاری کی مثال دی ہے، فرمایا کہ ایک شہید، ایک عالم دین اور ایک سخی کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اور میرا رب جو ہے وہ پوچھے گا عالم دین سے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا میں نے تیرے دین کی تبلیغ کی۔ میرا رب فرمائے گا کیا تو نے اس لیے علم حاصل نہیں کیا تھا کہ لوگ کہیں کتنا بڑا عالم ہے؟ ریاکاری کرنے کے لیے کہ لوگ کہیں، کہ لوگوں میں اپنی مشہوری کے لیے نہیں علم حاصل کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا مولا ہاں ایسا یہ نیت تو تھی۔ تو میرا رب فرمائے گا لوگوں نے تجھے عالم کہہ دیا، آخرت میں تیرا حصہ نہیں ہے۔ اور سخی کو میرا رب فرمائے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کہ وہ کہے گا مولا تیری راہ میں مال خرچ کیا۔ میرا رب فرمائے گا کیا تو نے اس لیے خرچ نہیں کیا تھا کہ لوگ کہیں کتنا بڑا سخی ہے؟ وہ کہے گا ہاں مولا میری نیت تھی۔ فرمایا لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں، فرشتوں اسے پکڑو اور دوزخ میں داخل کر دو۔ اور پھر ایک شہید کو لایا جائے گا، میرا رب اسے بھی پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا اپنی جان قربان کر دی۔ میرا رب فرمائے کیا تو اس لیے میدان جنگ میں نہیں گیا تھا کہ لوگ کہیں کتنا بہادر ہے؟ تو وہ عرض کرے گا مولا ہاں میری نیت تھی۔ میرا فرمائے گا لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں، فرشتے اس کو پکڑو دوزخ میں لے جاؤ۔ تو ریاکار جو ہے اس کا سارا عمل جو ہے برباد ہو جاتا ہے۔ پیچھے ذکر ہوا ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے میرا رب زیادہ عطا فرماتا ہے، اور جو ریاکاری کرتا ہے پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو اس کی نیت ہے اس کا ثمرہ اس کو میرا رب دنیا میں دے دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی فقاہت عطا فرمائے۔